Welcome to Dream Decode. السلام علیکم. خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید. خوابوں کو سمجھنے کی جستجو، کسی خوشخبری کا انتظار، کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا اشارہ، انسان کے تجسس میں اضافہ، کسی انجانے خوف کو سمجھنا، کسی دہشتناک خواب کا اثر، کسی تبدیلی کی نوید. کیا ہوتا ہے اگر خواب میں وہ دکھے جو کبھی نہ دکھا ہو؟ کیسے سمجھنا ہے اس پیشن گوئی کو جو خواب میں بار بار نظر آتی ہے؟ ان سارے سوالوں کے جوابات ملیں گے ڈریم ڈیکوڈ میں. دیکھتے رہیں یوٹیوب چینل ڈریم ڈیکوڈ. ممکن ہے آپ اب تک اپنے جس خواب کو سمجھ نہ سکے ہوں اس کا جواب ہماری ویڈیو میں آپ کو مل جائے. ایک خواب جو دنیا بھر کے اکثر لوگ دیکھتے ہیں، یعنی اس سے قطع نظر اس سے کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں، کس ملک میں رہتے ہیں، اس کا کلچر کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے. لیکن اپنی اپنی سماجی اور نفسیاتی کیفیت کے لحاظ سے خواب کا منظر اور ماحول الگ الگ ہوتا ہے، مگر کہانی اس کی سچویشن عموماً ایک جیسی ہوتی ہے. یعنی یہ کسی چیز کی تلاش، خواب میں کچھ ڈھونڈنا. اب یہ پوری دنیا کے ہر رنگ و نسل، ہر ماحول کے لوگ، ہر کلچر کے لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ خواب میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. چاہے انہیں یہ پتہ ہو کہ وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، چاہے انہیں یہ نہ پتہ ہو کیا ڈھونڈ رہے ہیں، بس وہ اس ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں خواب میں کہ وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے انجانے میں کسی چیز کی تلاش کر رہے ہیں. اگر آپ زندگی میں کسی عزیز ترین ہستی سے بچھڑنے کے اندیشے میں مبتلا ہیں، اور یہ عزیز ترین ہستیاں عام طور پر والدین یا بہن بھائی ہوتے ہیں، اور آپ کا یہ اندیشہ محض آپ کے اپنے گمان کی بنیاد پر قائم ہے، یعنی ویسے آپ ڈر محسوس کرتے ہیں کہ کہیں میرے ماں باپ کہیں چلے نہ جائیں، مر نہ جائیں، میں اپنے بہن بھائیوں سے بچھڑ نہ جاؤں، اور آپ کے گھر میں نہ کوئی بیمار ہے اور نہ ہی کوئی ایسی پریشانی ہے کہ جو آپ کی کسی عزیز ترین ہستی کو لاحق ہو، جس سے جان جانے کا ڈر ہو، مگر پھر بھی آپ ان کے کھو جانے کے خوف میں مبتلا ہیں. تو یہ خواب ایسی کیفیت میں مبتلا ہونے والے لوگ یہ جان سکتے ہیں، اگر وہ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ وہ اس اندیشے میں مبتلا ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کے بچھڑنے کے خوف میں کو انہوں نے اپنے اندر پالا ہوا ہے. تو ایسا خواب جس میں وہ کوئی چیز تلاش کر رہے ہوں خواب میں، لیکن انہیں پتہ نہ ہو کہ وہ کیا تلاش کر رہے ہیں، یہ علامت ہے یہ خواب اس بات کی کہ آپ بلا وجہ اپنے ظاہر ہے کہ دنیا میں جو انسان آیا ہے اس نے جانا ہے، اور تمام لوگ، چاہے وہ آپ کے جتنے بھی عزیز ترین ہوں، جتنے بھی پیارے ہوں، اولاد ہو، بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، سب نے ایک دن چلے جانا ہے. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ڈینائل تو ممکن نہیں ہے. ہاں، اس پر آپ افسردہ ہو سکتے ہیں اور اس ساتھ کو طویل کرنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہونا تو یہی ہے. تو اگر آپ کے اندر یہ خوف زیادہ ہے، معمول سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کو ایسے خواب آئیں گے جس میں بار بار ایسے خواب آئیں گے جس میں آپ کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا، خواب میں کسی بھی قسم کا حادثہ دیکھنا کوئی اچھی خبر نہیں ہے، چاہے وہ حادثہ آپ کے سامنے ہو یا کسی حادثے میں آپ خود شکار ہوئے ہوں. حادثہ خواب میں دیکھنا اچھا اس لیے نہیں سمجھا جاتا کہ عام طور پہ اس کی جو تعبیر ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ کسی بحری جہاز، یعنی آپ بحری جہاز میں موجود نہیں ہیں لیکن آپ کے سامنے بحری جہاز کا حادثہ ہو، یعنی آپ ڈیک پر موجود ہیں، یعنی کسی بندرگاہ پر موجود ہیں، ساحل پر، اور وہاں سے آپ کسی جہاز کو حادثے کا شکار ہوتے ہوئے دیکھیں، دو جہازوں کو ٹکراتے ہوئے دیکھیں، یا جہاز آ کے ساحل سے ٹکرا گیا ہو، یا کسی بوٹ سے ٹکرا گیا ہو، یا ڈوب گیا ہو، یا کسی چٹان سے ٹکرا گیا ہو، تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ کو اصل زندگی میں اپنی خواہشات اور امیدوں سے دستبردار ہونا پڑ سکتا ہے. اور اگر آپ دوسروں کو بحری حادثے کا شکار ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اصل زندگی میں آپ کے جو ساتھ لوگ ہیں، دوست، کزنز وغیرہ جو آپ کے ایج گروپ ہے، آپ ان سے زیادہ ترقی کریں گے. اچھا، گھروں میں پاندان رکھنے اور اپنے ہاتھ سے پان لگا کر کھانے کا رواج اب بہت کم ہو گیا ہے، اور جب یہ رواج ہوتا تھا تو لوگ پاندان کے علاوہ اگالدان یا پیک دان بھی رکھتے تھے جس میں پان کی پیک ڈال دی جاتی تھی. اگر آپ خواب میں اگالدان دیکھیں، یعنی وہ پیک دان جس میں پان کھانے والے لوگ اس میں پیک پھینکتے ہیں اور پھر جب وہ بھر جاتا ہے تو اس کو خالی کر دیا جاتا ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو دوستی ہے نا وہ بیکار لوگوں سے ہوگی، اور اس دوستی کی وجہ سے آپ کے گھریلو کام یا کاروبار آپ کا متاثر ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ خواب میں اگالدان میں تھوکتے ہوئے خود کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دوستی کی وجہ سے آپ کا کردار بھی متاثر ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ لوگ آپ کے دوستوں کی وجہ سے آپ کو بیڈ کریکٹر یا غلط سمجھنا شروع ہو جائے۔ اگر آپ خواب میں بغیر پان کھائے اور خود کو تھوکتا ہوا دیکھیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ کے کام مکمل ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی غلطی سے آپ پر تھوک دے خواب میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں سے آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تعویذ کے بارے میں تو سب لوگوں کو پتہ ہے تعویذ کیا ہوتا ہے۔ تعویذ ایک ایسے نقش کو کہتے ہیں جس سے ایک خاص جیومیٹریکل ڈیزائن میں تحریر کیا گیا ہو یا اس پر کوئی شکل بنائی گئی ہو۔ عام طور پر تعویذ لکھنا یا لکھوانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر اللہ کا کلام یا اللہ کی تعریف لکھی ہو تو لوگ تعویذ کو طے کر کے اسے چمڑے کے ٹکڑے میں سلوا کر یا تو گلے میں پہنتے ہیں یا بازو پر باندھ دیتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ نے تعویذ پہنا ہے جس میں اللہ کی تعریف لکھی ہوئی ہے تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ کے ساتھی خوش مزاج اور مخلص ہوں گے اور آپ کو کسی امیر شخص کی حمایت حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی غیر شادی شدہ خاتون یہ خواب دیکھتی ہیں کہ جسے وہ پسند کرتی ہیں وہ تعویذ پہنے ہوئے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شادی اور رشتے کے انتخاب کے حوالے سے ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے کئی ویڈیوز میں مختلف درختوں کو خواب میں دیکھنے کی ممکنہ تعبیریں بتائی ہوئی ہیں، جن میں مختلف پھلوں کے درخت اور دیگر ایسے درخت بھی شامل ہیں جو پھلوں کے نہیں ہیں۔ اگر آپ خواب میں املی کا درخت دیکھیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ اس کی ممکنہ تعبیر کئی خبروں کے ملنے کی نوید ہے، جس میں اچھی خبریں بھی ہو سکتی ہیں اور ناپسندیدہ خبریں بھی۔ لیکن ایک ممکنہ خبر یہ ہے کہ خواب میں املی کا درخت دیکھنے والے شخص کو زندگی میں جو مصیبتیں نازل ہوں گی وہ کسی خاتون کے آنے کی وجہ سے ہوں گی۔ یعنی املی کا درخت دیکھنا ان مصیبتوں کی علامت ہے جو آپ کے کسی کے ساتھ تعلقات یا کوئی رشتہ یا جو بھی آپ کا وہ بنتا ہے اس سے، اس کی وجہ سے آپ مصیبت میں جو ہے نا وہ گر جائیں گے۔ خواب میں سینما میں بیٹھ کے فلم دیکھنا یا سرکس میں دیکھنا، یعنی آپ سرکس میں ایز آڈینس بیٹھے ہوئے اور آپ کے سامنے پرفارمنس ہو رہی ہے، یا آپ سینما ہال میں بیٹھے ہوئے اور فلم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بہت معمول کا خواب ہے۔ یہ دنیا میں بہت سارے لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں اور اکثر دیکھتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ کھیلوں کے میچ میں بھی خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ کسی فٹ بال کے میچ میں اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کرکٹ کے میچ میں یا جو بھی ان کا پسندیدہ کھیل ہے۔ لیکن اگر آپ خواب میں تھیٹر دیکھتے ہیں یعنی کوئی اسٹیج ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ کو اپنے نئے دوستوں کی صحبت میں جو آپ کے ابھی بنیں گے یا ابھی بنے، ان کی صحبت میں بہت خوشیاں ملیں گی۔ اور اگر آپ خواب میں کوئی ایسا اسٹیج ڈرامہ دیکھتے ہیں جس میں آپ خود ایکٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ اداکار ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں اور سامنے آڈینس بیٹھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ملنے والی خوشیاں جو ہیں وہ بہت کم وقت کے لیے ہوگی، مختصر وقت کے لیے ہوگی۔ اور اگر ایسا ڈرامہ ہے جو بہت رنگا رنگ ہے، بہت کلرفل ہے، تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ اصل زندگی میں احمقانہ خوشیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی جائیداد کھو سکتے ہیں۔ یہ بہت تشویش کی بات ہے۔ اگر آپ خواب میں کسی اسٹیج ڈرامے کو دیکھتے ہیں، بہت زیادہ داد دے رہے ہیں، آپ ایز آڈینس بیٹھے ہیں اور بہت خوش ہو رہے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں آپ ڈرامے کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ محبت کے پیچھے آپ اپنی نوکری یا ملازمت قربان کر سکتے ہیں یا کاروبار اپنا جو ہے وہ آپ قربان کر سکتے ہیں۔ اور اگر خواب میں آپ جس تھیٹر میں ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اس میں آگ لگ گئی، یعنی ایسا حادثہ کبھی ہو جاتا ہے تو آپ کی موجودگی میں آگ لگ گئی مگر آپ وہاں سے صحیح سلامت بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ آپ اصل زندگی میں آپ کسی بہت خطرناک کاروبار کا آغاز کرنے والے ہیں، جو کہ ممکنہ طور پر کسی خطرناک کیمیکل کی خرید و فروخت یا آگ لگنے والی چیزوں کا ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسے گڈس بھی ہوتے ہیں جو بہت جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں یا جن کے آگ پکڑنے کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ۔ اللہ حافظ۔